الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات جو کہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے میں آج ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو نریشن ہوتی ہے اس کے اوپر بات کروں گا۔ آپ جو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب جو ہے، یہ چھوٹی سی ایک بکلیٹ ہے، کتابچہ ہے یہ افضل انور مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ اور جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا 1988 میں، تو اس وقت ہمیں بھی یہ پڑھایا گیا تھا۔ تو اس کے اندر کچھ سینٹنسز پرانے سے ہیں، لیکن یہ پھر بھی بڑا ایک سسٹمیٹک طریقے سے بنا ہوا ہے، تو یہ آسانی سے بازار سے مل جاتا ہے، آپ اس کو لے لیجیے۔ تقریباً 50-55 روپے کا ہوتا ہے۔ یہ قومی کتب خانہ نے اس کو پرنٹ کیا ہے۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو اسپیچ ہوتی ہے اس میں اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ سمپل اتنا یاد رکھیے کہ یہ جو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کا کانسیپٹ ہے یہ اردو میں نہیں ہے، لیکن انگلش میں ہے۔ کہ انگلش میں جو بات تھوڑی چند سیکنڈ پہلے کہی جاتی ہے، وہ اس کو جب ہم دوبارہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ پاسٹ میں چلی جاتی ہے۔ مثلاً اگر دو بچے یا دو اسٹوڈنٹ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، ایک دوسرے سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، اور دوسرا کہے کہ میں ادھر لیٹ سے بک شاپنگ کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا آگے جا کے 1 منٹ بعد کوئی اس سے پوچھے کہ اچھا آپ کو علی ملا تھا، تو علی کیا کہہ رہا تھا؟ تو اب اردو میں تو اس طرح ہوگا، علی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ شاپنگ کر رہا ہے، لیکن انگلش میں یہ چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم آمنے سامنے بات کریں کہ ہم کہیں گے واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر، لیٹ سے آئی ایم ڈوئنگ بک شاپنگ یا آئی ایم شاپنگ ہیئر۔ جب آپ جا کے رپورٹ کریں گے کسی اور کو تھوڑی دیر بعد، چند سیکنڈ بعد بھی، تو آپ کہیں گے علی وین آئی آسکڈ علی واٹ ہی واز ڈوئنگ ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز شاپنگ۔ تو یہ اس میں یعنی پاسٹ میں رپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پاسٹ میں رکھا جاتا ہے۔ خیر یہ باتیں اس طرح سمجھ نہیں آتی ہیں۔ تو اب ہم چونکہ سیکنڈ ایئر میں ایگزام سر پہ ہے تقریباً 1 ماہ بعد، تو میں جلدی سے آپ کو لیے چلتا ہوں کس طرح ایک میکینیکل سا طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سینٹنس ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آہستہ آہستہ ہم اس میں مزید لیکچر بھی کریں گے، تو اس میں آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک سینٹنس ہے آپ کے سامنے، شی سیڈ ٹو اس، اور یہ انورٹڈ کاماز ہے، یہاں میں نے شو کیے ہیں، یو کین سی می ٹمارو، اوکے۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اور اس کے 2 پارٹ ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں سے میں لگا کرتا ہوں، تو یہ جو پہلا پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں رپورٹنگ کلاز، CLAUSE کلاز، اور یہ جو ہے رپورٹڈ کلاز ہے، رپورٹڈ کلاز یا رپورٹڈ اسپیچ۔ لیکن ان چیزوں کے اندر آپ نہ جائیں، میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتاتا ہوں۔ ان کو ہم کہتے ہیں جھٹواں طریقہ۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ یہ جو انورٹڈ کاماز ہیں یہاں پہ، انورٹڈ کاماز، کہ ان کے اندر والی سپیچ اور ان کے باہر والی سپیچ، اس کو سپیچ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، نریشن ہے نا، یعنی یہ ڈائریکٹ نریشن ہو رہی ہے، یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو سپیکر کے منہ سے نکلے ہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ ہم سے وہ مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ شی کین سی می ٹمارو، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو جب ہم چینج کرتے ہیں، یہ ڈائریکٹ سینٹنس ہے، اس کو اب جب ان ڈائریکٹ سینٹنس میں چینج کرتے ہیں تو 3 چیزیں چینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پروناؤنس چینج ہوتے ہیں، ٹینس چینج ہوتا ہے، اور ایڈوربیل چینج ہوتا ہے۔ اب یہ تینوں چینجز جو ہیں یہاں لائی جاتی ہیں، جو یہ اندر والی سپیچ ہے نا، یہ انورٹڈ کاماز کے اندر جو لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں رپورٹڈ سپیچ، یہ جو اندر ہے، تبدیلیاں اس میں لائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے شی سیڈ ٹو اس، یہ میں نے دوبارہ لکھا ہے شی سیڈ ٹو اس، یہاں پہ آپ دیٹ کا اضافہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے آپشنل ہے، شی سیڈ ٹو اس دیٹ۔ اب یہ دیکھیے یہ جو پروناؤن ہے سیکنڈ پرسن کا، یہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق چینج ہوگا، ٹھیک ہے، وی۔ اور یہ جو کین سی ہے یہ پریزنٹ میں دکھایا گیا، تو کین کو ہم پاس میں لے جائیں گے، کوڈ، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے شی سیڈ ٹو اس دیٹ وی کوڈ سی۔ اب یہ می جو ہے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، تو یہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ شی سیڈ ٹو اس دیٹ وی کوڈ سی ہر، اور یہ ایڈوربیل ہے، یعنی ٹائم انڈیکیٹر ہے، ٹائم ایڈورب ہے، ایڈورب آف ٹائم ہے، تو اس کو ہم کریں گے دا نیکسٹ ڈے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو
یہ اسپیچ ہے ان رپورٹڈ، یعنی جو انورٹڈ کاماز کے اندر والی اسپیچ ہے، اس میں یہ یو جو ہے چینج ہو گیا ہے، دیکھیں پروناؤن چینج کیا ہم نے، یہ وی میں چینج ہو گیا ہے. کین سی یہ آپ کہہ سکتے ہیں پریزنٹ ٹینس ہے، یعنی پریزنٹ میں ہے، تو اس کو ہم نے ٹینس کو چینج کر دیا پاسٹ میں، دیکھیں. اور ایڈوربیل ہمارے پاس ٹمبارو تھا، اس کو ہم نے دا نیکسٹ ڈے میں چینج کر دیا ہے. یہ جو چینجز میں نے کی ہیں انگلش اسپیچ میں، اسے کہتے ہیں ڈائریکٹ نریشن، اسے کہتے ہیں ان ڈائریکٹ نریشن. تو یہ چینجز خاص طور پہ جو ٹینس کی چینج ہوتی ہے یہ والی، یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہاں پہ یعنی باہر والی جو اسپیچ ہے، باہر میں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے اندر والی اسپیچ ہے، اس یوں سمجھیے آپ، شارٹ سا میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ باہر والی اسپیچ ہے یا اس کو رپورٹنگ کہہ لیں، یہ رپورٹنگ اسپیچ ہے. اگر اس کے اندر پاسٹ ٹینس لگا ہو تو پھر اندر یہ ٹینس بھی چینج ہوگا. اگر باہر پاسٹ ٹینس نہ ہو، یعنی یہاں پہ فیوچر کا کوئی لگا ہو یا پریزنٹ کا کوئی لگا ہو، پریزنٹ کے جیسے پریزنٹ سمپل ہے، ایسے پریزنٹ تو ایک ہی ٹینس ہوتا ہے، آگے اس کے ایسپیکٹ ہوتے ہیں، یعنی پریزنٹ سمپل لگا ہو یہاں پہ، لیٹ سے شی سیز، یا یہ لکھا ہو شی از سینگ، ٹھیک ہے، شی ہیز بین سینگ، تو پھر اندر ٹینس چینج نہیں ہوگا. باقی چیزیں چینج ہوں گی، پروناؤن بھی چینج ہوں گے، ایڈورب بھی چینج ہوگا، لیکن ٹینس چینج نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں اگر فیوچر کا لگا ہو، شی ول سے، شی ول بی سینگ، شی ول ہیو سیڈ، پھر بھی اندر ٹینس چینج نہیں ہوگا. ٹینس صرف اس صورت میں چینج ہوتا ہے جب یہاں پہ پاسٹ کا کوئی لگا ہو، جیسے یہ لگا ہوا ہے شی سیڈ، یہ سیکنڈ فارم ہے، پاسٹ سمپل ہے، پاسٹ انڈیفینٹ لگا ہوا ہے. یا یہاں پہ یہ لگا ہو پاسٹ کنٹینیوس، شی واز سینگ، شی ہیڈ سیڈ، شی ہیڈ بین سینگ، ان چاروں میں سے کوئی بھی یہاں ہوگا تو ٹینس چینج ہوگا، ادروائز ٹینس چینج نہیں ہوگا. خیر یہ تو ایک ابتدائی بات تھی. جب ہم ایکسرسائز کریں گے آہستہ آہستہ یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے. تو ذہن میں یہ آپ نے رکھنا ہے کہ یہ جو اندر والا یہ جملہ ہے، یہ والا فقرہ ہے، سینٹنس ہے، چینجز ساری اس کے اندر لائی جائیں گی. اسی کے پروناؤن چینج ہوں گے، یہ دیکھیں یہ پروناؤن ہے، یہ ہم نے دکھایا آپ کو. اسی کا ٹینس چینج ہوگا یہاں سے، ٹھیک ہے، ٹینس چینج ہوگا. اور اسی کا ایڈوربیل چینج ہوگا، ٹھیک ہے، باہر کوئی چینج نہیں لائی جائے گی. اور تینوں چینجز جو ہیں آج آہستہ آہستہ ہم کریں گے. آج صرف ہم پروناؤن چینج پڑھیں گے. یہ جو پروناؤن ہے، پروناؤنز ہیں، پرسنل پروناؤنز، یہ یو سے ہم نے کیسے شی میں چینج کیا ہے، اس کو دیکھیں. یہ شی، یو جو ہے شی کے حساب سے چینج ہوگا. سوری سیکنڈ پرسن ہے تو یہ، اس کو میں دوبارہ بناتا ہوں، یہ سیکنڈ پرسن ہے تو یہ آبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ فرسٹ پرسن جو ہے یہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتا ہے. چلیے آگے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے. اچھا پروناؤن جو ہیں، ویسے تو کئی قسم کے پروناؤنز ہوتے ہیں. دیر آر سو مینی، ناٹ سو مینی، لمیٹڈ نمبر آف پروناؤنز، 7 to 8 پروناؤنز ہوتے ہیں. لیکن جو پرسنل پروناؤنز ہوتے ہیں، پرسنل پروناؤنز کی ایک قسم کا نام ہے پرسنل پروناؤنز. تو وہ 3 طرح کے پرسنز ہوتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. اوکے، جو فرسٹ پرسن ہے یہ دیکھیں، یہ میں نے سارے لکھے ہیں یہاں پہ. ان کی آگے فارم ہوتی ہیں، جیسے اس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹیو فارم، یعنی یہ سبجیکٹ کی جگہ آتا ہے ہمیشہ. جیسے آئی ایم اور ٹیچر، اور یہ جو آبجیکٹ کی جگہ آتا ہے. مثلا ہی ٹولڈ می، تو یہ دیکھا یہ می جو اسی کی سمجھیں کہ فارم ہے، ایک قسم ہے، اس کی شکل ہے، اس کی کیس کا لفظ بولا جاتا ہے، کیس، سبجیکٹیو کیس، آبجیکٹیو کیس. اور یہ پوزیسو کیس ہے، پوزیشن، جیسے ملکیت شو کرنے کے لیے. بس مائی بک، مائی بال پوائنٹ پین، مائی کالج، اوکے، دس از مائی بک، اس طرح. اور اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے، جیسے دس بک از مائن، اس طرح. اینی ہاؤ، تو آپ نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، خاص طور پہ سیکنڈ ایئر کے بچوں کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، شارٹ سی بات ہے، تو آپ ان کو میمورائز بھی کر سکتے ہیں. آئی می مائی، اس طرح کر کے، آئی می مائی. تو یہ تینوں فرسٹ پرسن ہی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو کیا کہا جائے گا؟ فرسٹ پرسن پروناؤن. اچھا اسی طرح یہ دوسری شیپ بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں پلورل ایک طرح کا. ویسے سنگولر پلورل نہیں ہوتے ہیں پروناؤن میں، لیکن ایک بندہ بات کرو، جیسے میں، ہم کہتے ہیں میں آئی ایم اے ٹیچر، یا ہم کہتے ہیں وی آر ٹیچرز. تو یہ ایک طرح کا اس کی نئی شیپ ہو جائے گی، نئی شکل ہوگی. وی، اگر وی کی دوسری فارم کیا ہوتی ہے؟ آبجیکٹیو، اس اور آر. تو یہ 6 جو ہیں پروناؤن آپ کے سامنے، ان کو ہم کہتے ہیں فرسٹ پرسن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ، کیونکہ آگے جا کے انہی کا استعمال ہوگا. تو آپ سے کوئی پوچھے گا، اگر پوچھتا ہے یا کہ بھیا یہ 6 کیا چیزیں ہیں، تو آپ یہ کہیں گے یہ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، یہ سبجیکٹیو کیس ہے، یہ آبجیکٹیو کیس ہے، اور یہ پوزیسو کیس ہے. تو کیسز جو بھی ہوں، لیکن یہ پروناؤن سب کے سب 6 کے 6 جو ہے فرسٹ پرسن پروناؤن کہا جاتا ہے. سیکنڈ پرسن پروناؤن میں یو، یور، ٹھیک ہے. اب تھرڈ پرسن میں دیکھیں ہمارے پاس
یہ بھی ہیں، یہ پلورل آپ سمجھ سکتے ہیں، دے دیم دیر، اور یہ سنگولر ہے، یہ دیکھیں، یہ پھر آگے میسکلن فیمنن بھی ہیں، یہ میسکلن ہے اور یہ فیمنن ہے، ٹھیک ہے. اینی آپ ان کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے، ہی ہم ہز، شی ہر ہرز، اٹ اٹس اٹس. تو بس یہ تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا، 5-10 دفعہ لکھیں تو یہ آپ کو یاد ہو جائیں گے. اس طرح نا آئی می مائی، دیکھیں آئی می مائی، اس طرح آپ اس کو میمورائز بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وی آر، سوری وی کے بعد اس کر لیں، وی اس آر، اس طرح. تو ہی ہم ہز، اس طرح. اب چینج کرنے کے لیے فارمولہ لگایا جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سن. جیسے آپ نے اردو کا لفظ سنا ہوگا بیٹا، ایس او این، سن. تو سن میں یہ تھوڑا سا پہلے میں ایکسپلین کر دوں کہ یہ جو باہر والی اسپیچ ہوتی ہے، جیسے دے سے ٹو می، لیٹ سے، چلے میں کلر چینج کرتا ہوں ذرا، یہاں پہ یہ ٹھیک رہے گا. تو اب یہ دیکھیے، یہ جو سینٹینس ہے اسے ہم کہتے ہیں رپورٹنگ اسپیچ، یعنی یہ باہر جو لگا ہوا ہے، اور یہ جو اندر یہاں میں نے انورٹڈ کاماز شو کیے ہیں یہاں پہ، اسے رپورٹڈ اسپیچ کہتے ہیں. اب جب ہم اس کو، یہ ڈائریکٹ سینٹینس ہے، اس کو جب ہم اس میں چینج کریں گے تو پہلا سٹیپ یہ کرنا ہوتا ہے ہمیں کہ یہ جو اس کے اوپر لکھیں ایس، اس کا مطلب ہے یہ سبجیکٹ ہے، اور یہاں پہ جو می ہے اس کو انڈر لائن کریں، اس کے اوپر لکھیں آبجیکٹ، ٹھیک ہے. یہ جو لکھا ہوا ہے سبجیکٹ اور یہ آبجیکٹ، ٹھیک ہے. بس یہ دو لفظ آپ نے لکھنے ہیں یہاں پہ، سبجیکٹ آبجیکٹ، ٹھیک ہے. یہ اس طرح کا آبجیکٹ نہیں ہے جیسے آپ گرامر میں پڑھتے ہیں سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ. یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو پروناؤن آئے گا اسے ہم سبجیکٹ کہیں گے، اور یہاں پہ اگر لکھا ہوتا ہے تو اس کو ہم آبجیکٹ کہیں گے، ٹھیک ہے. یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. پھر یہ جو اندر والی اسپیچ ہے اس میں آپ نے پروناؤن چونکہ چینج کرنے ہیں تو پروناؤن کو سرکل کریں اور ان کے اوپر لکھیں وہ کون سا پروناؤن ہے. جیسے یو ہے تو یہ سیکنڈ پروناؤن ہوتا ہے، سیکنڈ پرسن ہے، اور ہیم ہے تو یہ تھرڈ پرسن ہے، ٹھیک ہے. اب فارمولہ یہ ہے کہ جو فرسٹ پرسن کے پروناؤن ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے جو پروناؤن ہوتے ہیں وہ آبجیکٹ کے مطابق چینج ہوتے ہیں، اور تھرڈ پرسن کا مطلب ہوتا ہے نو چینج، نو چینج، نو چینج، ان کو چینج نہیں کیا جاتا. اب دیکھیے، آپ جب اس کو یہاں سے ایسے کنورٹ کریں گے تو پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو سامنے میں انڈر لائن کر رہا ہوں یہ آپ نے دوبارہ لکھ دینا ہے یہاں تک، ٹھیک ہے. نو چینج، دے سے ٹو می. پھر یہاں پہ دیٹ، یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپشنل ہے لیکن آپ لکھ دیں. ابھی آپ چونکہ ہائی سیکنڈری اسکول میں ہے یا اسکول لیول پہ ہیں، کالج لیول پہ ہیں، تو آپ یہ چیزیں ابھی لکھیں. تو شی سے ٹو می دیٹ، ٹھیک ہے. یہ دوبارہ دیکھتے ہیں، یہاں تک لکھ لیتے ہیں. یہاں تک جب آپ آ جائیں گے اب آپ یہاں سے پھر آپ کا یہ رپورٹڈ اسپیچ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کو اب ہم نے چینج کرنا ہے. تو پہلا ہے یو کو چینج کرنا ہے، تو یہ سیکنڈ ہے، سیکنڈ ٹو کو دیکھیں، یہ ٹو لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے یہ ٹو ہے، اس کو ملائیں او سے. یہ دیکھیں میں نے ٹو کو او سے ملا دیا، آبجیکٹ. یعنی اب ہم یو نہیں لکھیں گے، ہم می لکھیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، می چونکہ آبجیکٹیو فارم ہے اسی کا سبجیکٹیو کیس لکھیں گے، آئی. دے سے ٹو می دیٹ آئی، ٹھیک ہے. بس یہ پروناؤن آپ کا چینج ہو گیا. یعنی یو نہیں لکھنا آپ نے یہ لکھنا تھا می، لیکن یہاں می نہیں لکھ سکتے ہم. دیکھیں می لکھیں گے تو عجیب سے لگے گا. دیکھیں دے سے ٹو می دیٹ می کین ناٹ، تو می کی جگہ می کی دوسری فارم یعنی سبجیکٹیو کیس آئی، یہ آپ نے لکھنا ہے آئی. دے سے ٹو می دیٹ آئی. اب باقی لکھتے جائیں. آئی کین ناٹ ہیلپ ہیم کو چینج نہیں کریں گے، دیکھا نو چینج، این اسٹینڈس فار نو چینج. تھرڈ پرسن پروناؤن کو چینج نہیں کیا جاتا، تو یہ ہم لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نو چینج. تو اس طرح آپ کا یہ سینٹینس چینج ہو گیا. دے سے ٹو می یو کین ناٹ ہیلپ ہم. اب دیکھیے یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے. اب ان ڈائریکٹ اسپیچ، دے سے ٹو می دیٹ آئی کانٹ ہیلپ ہم، ٹھیک ہے. اب اس میں صرف پروناؤن چینج ہوئے ہیں. کیوں ٹینس چینج نہیں ہوا؟ کہ یہاں فرسٹ فارم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ سمپل لگا ہوا ہے. اب ہم ایک ایکسرسائز کرتے ہیں آہستہ آہستہ. ایک اور سینٹینس دیکھیے. ہی سیز ٹو اس آئی ایم یور نیبر. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ اس کو چینج کریں گے نا، یہ ڈائریکٹ اسپیچ ہے، اب اس کو آپ نے ان ڈائریکٹ اسپیچ میں چینج کرنا ہے. تو پہلا سٹیپ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ جو ہے نا ہی لکھا ہوا یہ سبجیکٹ ہے، اس کو ایسے انڈر لائن کریں، اس کے اوپر ایس لکھیں، ٹھیک ہے. پھر یہ جو آبجیکٹ ہے اس کو انڈر لائن کریں، اس کے اوپر او لکھیں، ایسے او. اب یہ کرنے کے بعد آپ اندر والی اسپیچ پہ آ جائیں جسے ہم کہتے ہیں رپورٹڈ اسپیچ. اس کے اندر جو پروناؤن ہے ان کو سرکل کریں اور ان کے اوپر آئیڈینٹیفائی کریں یہ کون سا ہے، فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ ہے. تو آئی جو ہے فرسٹ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
یو، یور، یورز، یہ سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں، اور کوئی بھی اس میں پروناؤن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ فارمولہ لکھا ہوا ہے کارنر میں، آپ دوبارہ لکھ لیں سن، SON سن، 1 2 3. اب 1 کو آپ نے ایس کے ساتھ ملانا ہے. دیکھیں یہ 1 کہاں ملے گا، ایس کے ساتھ. یہ 1 ہے، یہ ایس کے ساتھ مل گیا. اور یہ جو 2 لکھا ہوا ہے اس کو O2 سن، سن کے نیچے 2 لکھا ہوا ہے، 2 کو آپ نے O سے ملا دینا ہے. بس یہ ابتدائی سٹیپس ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو انڈر لائن کیا، ایس لکھا، اس کو انڈر لائن کیا، او لکھا. یعنی یہ سبجیکٹ ہے آپ کا، یہ آبجیکٹ ہے. ادھر چلے جائیں، پروناؤن کو آپ نے کیا کرنا ہے، سرکل کرنا ہے اور آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. 1 2 ان کے اوپر لکھنا ہے، 1 اور 2 جو بھی آئے گا، پھر ان کو تیر کی مدد سے ملا دینا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب ہم لکھنا شروع کریں گے یہاں سے لے کر یہاں تک جو رپورٹنگ سپیچ ہے ہماری. ٹھیک ہے. جو انورٹر کاما سے باہر ہے، باہر والی سپیچ ہے، اس کو جوں کا توں لکھ دیں آپ. ٹھیک ہے. ہی سیز ٹو اس، یہ دیکھیں میں نے جہاں تک لکھ دیا، یہ دیکھیں. اور اب یہاں دیٹ کا کریں گے، لکھیں گے. یعنی آپ انورٹر کاماز ریموو کر رہے ہیں، اس کی جگہ آپ دیٹ لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہی سیز ٹو اس دیٹ. اب اس کے بعد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے یہ دوبارہ جو سینٹینس ہے آپ نے دوبارہ لکھنا ہے نیچے، لیکن چینجز کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آئے جو ہے آپ نے نہیں لکھنا، اس کی جگہ آپ نے یہ ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے ہی لکھ دیا ہے، یہ ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب ہیلپنگ ورب، یعنی ہم نے ٹینس تو چینج کرنا نہیں ہے. آئی ایم یور نیبر اور ہی از، یہ ایک ہی یعنی ٹینس ہے، یعنی پریزنٹ سمپل ہے. سب ذرا آئی کے ساتھ ایم آتا ہے تو ہی کے ساتھ از آتا ہے، تھوڑی سی چینج کر دی ہم نے. ٹھیک ہے. ایم کی جگہ از کر دیا ہے، لیکن یہ ٹینس چینج نہیں ہوا، ٹینس وہی ہے. اب یہ یور نہیں لکھنا آپ نے. ٹھیک ہے. یور کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے، یہ دیکھیں یو، اس کے اوپر 2 لکھا ہے، اس کو ہم نے او سے ملایا ہوا ہے، تو اس کی جگہ مطلب اب ہم نے اس لکھنا چاہیے ہمیں یہاں پہ اس. اب لکھ کے دیکھتے ہیں. ہی سیز ٹو اس دیٹ ہی از اس بردر، اس نیبر. دیکھا اس نہیں بیٹھتا یہاں پہ، تو اس کی دوسری فارم ہے آر، یہ لگے گا آپ کا یہاں پہ. ٹھیک ہے. آر دیکھیں، وی اس آور. ٹھیک ہے. اور اوپر ہوتا ہے یو، یور. دیکھیں یہ یور لکھا ہوا تھا، یہ یور لکھا ہوا ہے، تو یور کے ساتھ لگے گا آر. اس کو آرز بھی پڑھتے ہیں، آر. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم نے آر لکھ دیا، آر نیبر. اب دوبارہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ایسی سیکوینس بنتی ہے. ہی سیز ٹو اس دیٹ، ہی سیز ٹو اس دیٹ ہی از اور نیبر. ٹھیک ہے. وہ ہم سے کہتا ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے. ہی سیز ٹو اس دیٹ ہی از اور نیبر. چلیے آگے چلتے ہیں، پھر تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. یہ جو کتاب کا میں نے ذکر کیا تھا پہلے، افضل انور مفتی کی جو بک ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ میڈ ایزی، یہ چھوٹا سا بکلیٹ ہے، یہ آپ لے لیں، اسی کی ہم ایکسرسائز کرتے جائیں گے اور آپ ویڈیو سنتے جائیں اور گھر میں بیٹھ کے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. افضل انور مفتی بڑے طریقے سے یہ چیزیں سسٹمیٹکلی سمجھاتا ہے. تو جیسے کہ پہلی پریکٹس کریں گے ہم اس کی پروناؤن چینج کی، تو ہم نے کسی اور چیز کے بارے میں وری نہیں کرنا ابھی، اس میں صرف ہم نے پروناؤن چینج کرنے ہیں. پروناؤن کی سلائڈ دوبارہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. یہ پروناؤن ہے، یہ سب کے سب 6 کے 6، انہیں ہم کہتے ہیں 1، یعنی 1 لکھنا ہے آپ نے. 1 کا مطلب فرسٹ پرسن پروناؤن، آئی، می، مائی. ٹھیک ہے. وی، اس، آر. یہ جو 3 ہیں ان کو ہم سیکنڈ پرسن کہیں گے، اور آگے جو جتنے بھی لکھے ہیں، یہ دیکھیں یہ والے تقریباً 12 لکھے ہوئے ہیں، یہ والے ان کو ہم کہتے ہیں تھرڈ پرسن پروناؤن. کلیکٹیولی اسپیکنگ دے آر تھرڈ پرسن پروناؤن. ٹھیک ہے. ان کو آج ہم نے چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایگزامپل دیکھیے، اور یہ حل شدہ ہیں. ہی سیز آئی ایم ایل. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹ اس میں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، اس کے اوپر 1 لکھ دیتے ہیں، 1. ٹھیک ہے. فارمولہ ہے ہمارا سن، SON سن، 1 2 3. ٹھیک ہے. 1 کو ملانا ہے ایس کے ساتھ، تو یہ دیکھیں 1 مل گیا ایس کے ساتھ. اب ہم جب آگے چینج کریں گے ہم لکھیں گے ہی سیز دیٹ، آئی نہیں لکھیں گے، پھر ہی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. ہی سیز دیٹ ہی، دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ہی سیز دیٹ ہی، تو یہ ہی کیسے آیا ہے، آئی کی جگہ ہی لکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. ہی سیز دیٹ ہی از ایل. آپ کہیں گے یہ ایم کہاں چلا گیا، تو ایم ایگری کرتا ہے آئی کے ساتھ، آئی ایم ہوتا ہے نا، اور ہی کے ساتھ از ہوتا ہے، تو ٹینس سیم ہے. آئی ایم، از ایم، آر اگر ہو نا، از ایم آر، تو یہ ایک ہی ٹینس ہے، یعنی سیم ٹینس ہے. ٹینس چینج نہیں ہوا، کوئی ایڈورب نہیں ہے اس کے اندر، صرف پروناؤن چینج ہوا ہے. ہی سیز آئی ایم ایل، ہی سیز دیٹ ہی از ایل. ٹھیک ہو گیا. اب دوسرا دیکھیے، یہ ذرا میں میگنیفائی کرتا ہوں.
شی سیز مائی بک از نیو. اب شی کو انڈر لائن کریں, اوپر اس کے لکھیں ایس, اور مائی دیکھیں یہ پروناؤن ہے, اور مائی کون سا پروناؤن ہوگا ابھی آپ ذرا ذہن میں لے کے آئیے, فرسٹ پرسن, یہ ون ہے, ٹھیک ہے, ون لکھ دیا, اور باقی کوئی پروناؤن نہیں ہے. اب فارمولا لکھیں سن, ٹھیک ہے, ایس او این, سن, 1 2 3. تو یہ ون جو لکھا ہے اس کو کس سے ملانا ہے, ایس کے ساتھ. یہ ون جو ہے مل جائے گا ایس کے ساتھ. اب جب آپ چینج کریں گے تو آپ دوبارہ مائی نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں شی سیز دیٹ, مائی کی جگہ آپ نے شی لکھنا ہے. شی بک از نیو, شی سیز دیٹ شی بک از. اب دیکھیں شی جب ہم کہتے ہیں شی بک تو عجیب سا لگتا ہے, تو شی کی ایک اور فارم ہے ہر بک, وہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے, شی سیز دیٹ ہر بک از نیو. تو یہ ہر کس وجہ سے آیا کہ سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں, یو سے مائی بردر از ویری کائنڈ ٹو می. اب اس کو آپ انڈر لائن کریں اور اس کے اوپر لکھیں ایس, یعنی سبجیکٹ, اور آبجیکٹ کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مائی جو ہے فرسٹ پرسن ہے, یہ لکھا میں نے, اور می یہ بھی فرسٹ پرسن ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم نے اس کے مطابق چینج کرنا ہے, اور اس کو بھی ہم نے اس کے مطابق چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. ون کو ملانا ہے ایس کے ساتھ, سن, دیکھیں سن, 1 2 3. ون کا مطلب ہے کہ جو جتنے فرسٹ پرسن پروناؤن ادھر لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوزیسو پروناؤن ہے فرسٹ پرسن, یہ دوسرا ہے آبجیکٹیو کیس ہے. ان دونوں کو ہم نے سبجیکٹ کے مطابق چینج کرنا ہے, سبجیکٹ کے مطابق, ٹھیک ہے. یعنی ہم نے یو یا یور لکھنا ہے. اب دیکھیں, یو سے دیٹ مائی بردر کی جگہ آپ لکھیں گے یو سے دیٹ یو بردر یا یور بردر. یو تو نہیں لکھ سکتے ہم, یور بردر. یو سے دیٹ یور بردر از ویری کائنڈ ٹو یو, یہ می نہیں لکھیں گے, یو لکھیں گے. یو سے دیٹ یور بردر از ویری کائنڈ ٹو یو, یہ دیکھیے 3. یو سے دیٹ یور بردر از ویری کائنڈ ٹو یو. تو کتنا ایزی ہے, کیونکہ اس میں ٹینس نہیں چینج ہو رہا, اس میں کوئی ایڈورب نہیں ہے, صرف ہم نے چینج کرنا ہے پروناؤن چینج کی پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آگے آئیے, دے ول سے, دیکھا فیوچر لگا ہوا ہے, فیوچر انڈیفینٹ ہے, اس کا مطلب ہے ٹینس چینج نہیں کرنا. وی ڈو ناٹ ورک ہارڈ. تو اب چونکہ ٹینس تو چینج نہیں کرنا, صرف ہم نے پروناؤن چینج کرنے ہیں, تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ پروناؤن کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, یہ پروناؤن چینج کرنا ہے ہم نے, وی, ٹھیک ہے. اور باہر کوئی چینج نہیں لانی ہوتی, باہر یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, سبجیکٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں. ایسے دیکھیں آئیڈینٹیفائی کیا, اس کے اوپر لکھا ایس, یہ سبجیکٹ ہے, اور دیکھیں آبجیکٹ اس میں کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ آپ کا ہو گیا فرسٹ پرسن. وی کیا ہوتا ہے, فرسٹ پرسن پروناؤن. تو فرسٹ پرسن پروناؤن کو آپ پھر بار بار فارمولا ذہن میں لائیں, 1 2 3. سن, ون کو ملانا ہے ایس کے ساتھ, دیکھیں یہ ون مل گیا ایس کے ساتھ. اب کیا کریں گے ہم, اب لکھیں گے ایسے, دے ول سے, یہ پڑھیں گے دوبارہ, دے ول سے دیٹ. اب جیسے وی پہ پہنچتے ہیں, وی نہیں لکھنا ہم نے کیا لکھنا ہے, دے ول سے دیٹ دے ڈو ناٹ ورک ہارڈ. دے ول سے دیٹ, دیکھیں دے ول سے دیٹ دے ڈو ناٹ ورک ہارڈ, ٹھیک ہے. وی کی جگہ ہم نے کیا لکھا, دے لکھ دیا, اور ایک فارمولے کے تحت لکھا, ٹھیک ہے. چلے آگے دیکھتے ہیں, آئی ول سے آئی ہیو اسپوکن دا ٹروتھ, ٹھیک ہے. اب اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے اوپر لکھا ایس. اسی جو کلاس ہے یعنی رپورٹنگ اسپیچ ہے, اس میں کوئی آبجیکٹ نہیں ہے فی الحال. اب ہم نے چینجز اندر کرنی ہوتی ہیں, چونکہ یہاں پہ نا انورٹڈ کاماز والی جو یہ والی کلاس ہے, تو اس کے اندر صرف ایک ہی پروناؤن ہے آئی, تو یہ ہے فرسٹ پرسن, اس کو ہم نے بلانا ہے ایس کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آئی ول سے دیٹ, اب یہ آئی لکھیں نہ لکھیں یا یہ لکھیں, بات ہے کہ ہم نے یہ ریپلیس کرنا ہے. آئی ول سے دیٹ آئی ہیو اسپوکن دا ٹروتھ. آئی ول سے دیٹ آئی ہیو اسپوکن دا ٹروتھ, یہ دیکھیں. تو اس میں پروناؤن چینج ہو کے بھی وہی رہے گا, کیونکہ وہ وہاں سبجیکٹ بھی وہی ہے اور یہ بھی وہی ہے. اچھا, شی سیز ٹو اس آئی ایم یور نیبر, یہ میں پہلے کر چکا ہوں. آگے دیکھیں, شی سیز ٹو اس آئی ریسپیکٹ یو. اب دیکھیں یہ ہو گیا سبجیکٹ, تھوڑا سا میں اسے نیچے کرتا ہوں آپ کے لیے اسکرین کو. یہ ہی کو انڈر لائن کریں اور لکھیں ایس, اور اس میں آبجیکٹ بھی ہے, دیکھیں اس, اس کو لکھیں او. اب اندر آ جائیں, یعنی اندر والی اسپیچ میں اس کو سرکل کریں, اس کے اوپر لکھیں ون. کیوں ون لکھ رہا ہوں میں, فرسٹ پرسن پروناؤن, آئی ریسپیکٹ. یو کیا ہے, سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے. اب فارمولے کے تحت ہم نے کیا کرنا ہے, ایس کو ملانا ہے ون سے, ون کو ملانا ہے ایس سے, اور
ٹو سیکنڈ جو پرسن ہوتے ہیں اس کو ملانا ہے او سے، ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن نو چینج ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں یہ ون ہے، یہ لکھا ہوا ہے ون لکھا ہوا ہے آپ کا سامنے، یہ اس ون کو آپ ملائیں گے ایس کے ساتھ، یہاں پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو یو لکھا ہوا ہے ٹو لکھا ہوا ہے، ٹو کو ملانا ہے او سے، یہ دیکھیں ٹو کو ملانا ہے او سے، یہ ٹو کو ملانا ہے آپ نے، یہ او لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جب آپ دوبارہ لکھیں گے ساری، یہ آپ کا یہاں سے یعنی یہ فرسٹ پرسن ہے یہ سبجیکٹ کے مطابق، اور یہ سیکنڈ پرسن ہے یہ آبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگا. اب دیکھیں ہی سیز ٹو اس دیٹ ہی رسپیکٹس اس، ہی سیز ٹو اس دیٹ ہی رسپیکٹس اس، دیکھیں ہی سیز ٹو اس دیٹ ہی رسپیکٹس اس، ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو رہا ہوگا. دے سے ٹو می یو کانٹ ہیلپ ہم، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا سبجیکٹ، یہ ہو گیا آپ کا آبجیکٹ، یہ ہو گیا سیکنڈ پرسن، یہ ہو گیا تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کو تو ہم نے چینج کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. سن، یہ فارمولا جو ہے اس کے مطابق سن 1 2 3، تو ہم نے صرف سیکنڈ پرسن کو چینج کرنا ہے. تو یہ دیکھیں ٹو کو ملانا ہے او کے ساتھ، ٹو کو ملائیں گے ہم او کے ساتھ، اور فرسٹ پرسن ہے ہی نہیں ہے، اور تھرڈ کو ہم نے چینج نہیں کرنا. تو اب دیکھیں ہم کہیں گے دے سے ٹو می دیٹ، اب یو نہیں لکھنا آپ نے، اس کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے می لکھنا ہے. دے سے ٹو اس دیٹ می کین ناٹ ہیلپ ہم، تو آپ یہ دیکھیں می ہو نہیں سکتا، می کین ناٹ ہیلپ ہم، تو می کی دوسری فارم یا دوسرا کیس جو ہوتا ہے سبجیکٹو کیس وہ لگائیں گے، آئی کین ناٹ ہیلپ ہم، ٹھیک ہے. دے سے ٹو می دیٹ آئی کانٹ ہیلپ ہم، یہ دیکھیں دے سے ٹو می دیٹ آئی کانٹ ہیلپ ہم، دے سے ٹو می دیٹ آئی کانٹ ہیلپ ہم. اوکے، یہ لاسٹ بٹ ون، یو ول سے ٹو ہیم یور بردر بیٹس دیم. اوکے، اس کو تھوڑا سا ایسے نیچے لے کے آتے ہیں. یو انڈر لائن کیا اس طرح، یہ سبجیکٹ ہو گیا آپ کا، اور ہیم جو ہے آپ کا آبجیکٹ ہو گیا. یہاں پہ ہمارا کام ختم ہو گیا، کیونکہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنا. اب اندر والی جو اسپیچ ہے جسے ہم کہتے ہیں رپورٹڈ اسپیچ، اس میں یہ دیکھیں یور بردر، یور کیا ہوگا سیکنڈ پرسن، اور دیم تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دے اور دیم یہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. تو آپ نے صرف اس میں سیکنڈ پرسن کو آپ نے ملانا ہے آبجیکٹ کے ساتھ. یہ دیکھیں یور کو آپ نے ملانا ہے آبجیکٹ کے ساتھ، یعنی اب ہم ہم لکھیں گے یا ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، آگے چل کے دیکھتے ہیں. اور دیم کو ہم نے چینج نہیں کرنا، دوبارہ دیم لکھیں گے. اوکے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہ دیکھیے یو ول سے ٹو ہم دیٹ، اوکے، یور بردر کی جگہ آپ لکھیں گے ہز بردر، یعنی ہمیں لکھنا چاہیے ہم بردر نا، تو یہ ہوگا ہز بردر بیٹس دیم. یو ول سے ٹو ہم دیٹ ہز بردر بیٹس دیم، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یو ول سے ٹو ہم دیٹ ہز بردر بیٹس دیم. اوکے، لاسٹ، وی سے ٹو ہر یور انکل ول ناٹ ہیٹ دیم. اوکے، اس کو انڈر لائن کریں، یہ ہو گیا سبجیکٹ، ہر ہو گیا آبجیکٹ. یہاں پہ کام ختم ہو گیا. باہر والی جو اسپیچ ہے یعنی رپورٹنگ اسپیچ میں ہم نے جو کام کرنا تھا کر دیا. اب جو اندر والی اسپیچ ہے یعنی رپورٹڈ اسپیچ، اس میں آپ کیا کرنا ہے، آپ نے پروناؤن کو سرکل کریں اور اوپر لکھیں کہ یہ فرسٹ ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، ٹھیک ہے. کون سا ہے، تو یہ سیکنڈ ہے. یہ دیم جو ہے تھرڈ ہے، تو تھرڈ کو تو ہم نے چینج نہیں کرنا، اس کو ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن ٹو کو ہم نے ملانا ہے آبجیکٹ کے ساتھ. یہ دیکھیں آبجیکٹ. اب جب ہم دوبارہ اسے کنورٹ کریں گے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں، تو ہم نے یور نہیں لکھنا، اس کی جگہ ہم نے ہر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. وی سے ٹو ہر دیٹ ہر انکل، ٹھیک ہے، ول ناٹ ہیٹ دیم، یعنی یور ابھی نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے. دوبارہ دیکھیے وی سے ٹو ہر دیٹ ہر انکل ول ناٹ ہیٹ دیم. ہر کیوں آ رہا ہے، اس کے سیکنڈ پرسن کو اس کے مطابق چینج کرتے ہیں ہم. اوکے، وی سے ٹو ہر دیٹ ہر انکل ول ناٹ ہیٹ دیم. دیکھیں وی سے ٹو ہر دیٹ ہر انکل ول ناٹ ہیٹ دیم. تو یہ تھے جو اگزامپلز افضل انور مفتی صاحب نے دی تھیں، خود ہی انہوں نے حل کر کے دی ہیں. اس کتاب کے اندر یہ پیج جو ہوتا ہے یہ اس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اس سے بچوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب نیکسٹ جو ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے،
تو اس کو ہم کرتے ہیں ابھی تھوڑا سا، اس کو 1 منٹ ہولڈ کیجیے. اوکے، تو ابھی 29 منٹس کی ویڈیو ہو چکی ہے. چلیں 1-2 کر لیتے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ کل نیکسٹ ویڈیو ریکارڈ کریں گے، اس میں کریں گے. پٹ ان ٹو دا انڈائریکٹ فارم آف اسپیچ. اوکے، اس کو میگنیفائی کرتے ہیں. شی سیز آئی ریڈ دا ہولی قرآن. تو دیکھیں بڑا سمپل ہے. شی کو کریں ایس، یعنی سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. اور آئی ریڈ دا ہولی قرآن میں آئی جو ہے آپ کا فرسٹ پرسن ہے. اور آپ کو فرمولہ یاد ہوگا سن. تو سن فرمولے کے تحت 1 2 3، یہ 1 ہے، 1 کو ملانا ہے ایس کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ 1 ہے اور یہ ایس ہے. یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ اب ہم نے آئی نہیں لکھنا، ہم نے شی لکھنا ہے. ٹھیک ہے، شی سیز دیٹ شی ریڈز دا ہولی قرآن. دیکھیں شی سیز کو ہم سیز پڑھتے ہیں ویسے. شی سیز دیٹ شی ریڈز دا ہولی قرآن. ٹھیک ہے، اچھا یہ ریڈ کا ورڈ بھی ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ ہونا چاہیے ریسائٹس دا ہولی قرآن. اینی ہو، یہ بہت پرانی بک ہے، وہ پرانی فکریں، لیکن ہم نے تو اس سے ایکسرسائز کرنی ہے. تو اب آپ نے دیکھا صرف پروناؤن چینج کر رہے ہیں. آج کا جو لیسن ہے اس میں ہم پروناؤن چینج کی پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو کسی اور چیز کے بارے میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا نیکسٹ دیکھیے کہ دے سے وی لو پاکستان. اب یہ سبجیکٹ ہے، دے آبجیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. وی کیا ہے؟ فرسٹ پرسن پروناؤن ہے. اس کو ہم نے سبجیکٹ کے مطابق چینج کرنا ہے. تو سبجیکٹ کیا ہے؟ دے. یعنی اب دوبارہ جب ہم پڑھیں گے وی نہیں لکھیں گے، ہم دے لکھیں گے. ٹھیک ہے، دے سے دیٹ دے لو پاکستان. ٹھیک ہے، دیکھیں دے سے دیٹ، چلیں میں اس کا کلر چینج کرتا ہوں. اوکے، دے سے دیٹ دے لو پاکستان. ٹھیک ہے جی، اوکے. دے سے دیٹ دے، تو یہ دے کیسے آیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ یہاں پہ یہ دے جو لگا، یہ جو وی ہے جو کہ فرسٹ پرسن ہے، فرمولے کے تحت اس کو ہم نے چینج کرنا تھا سبجیکٹ کے مطابق. یعنی سبجیکٹ جو ہے دے ہے تو دے لگ جائے گا. دے سے دیٹ دے لو پاکستان. اوکے، نیکسٹ دیکھیے ہی ول سے آئی ڈو ناٹ مکس ود بیڈ بوائز. تو یہ ہو گیا سبجیکٹ. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں آئی ڈو ناٹ مکس ود بیڈ بوائز. تو آئی جو ہے آپ کا یہ فرسٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ پرسن. تو فرسٹ پرسن کو آپ نے ملانا ہے ایس کے ساتھ. دیکھیں SON بار بار میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. تو جہاں یہ 1 آئے گا، یہ اندر 1 آ گیا. یہ دیکھیں 1 کا مطلب فرسٹ پرسن پروناؤن یہ والا. تو اس پرسن کو ہم نے چینج کرنا ہے سبجیکٹ کے مطابق. یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے سبجیکٹ کے مطابق. یعنی جب ہم دوبارہ لکھیں گے سینٹینس کو، دیکھیں ہی ول سے میں لکھتا ہوں یہاں پہ ہی ول سے. ٹھیک ہے، دیٹ. اب یہاں پہ آنے کے بعد آئی نہیں لکھیں گے، آپ ہی لکھیں گے. دیٹ ہی ڈو ناٹ کی جگہ ڈز ناٹ ہو جائے گا. ہی کے ساتھ ڈز آتا ہے نا، ہی ڈز ناٹ. ٹھیک ہے، ہی ول سے دیٹ ہی ڈز ناٹ مکس ود بیڈ بوائز. چلے کل سے ہم دوبارہ اس ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے اور اسے ختم کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. کیونکہ یہ بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، رستمز وے آف لرننگ انگلش. اور اب ہم اگلے کچھ لیکچرز میں ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ کو جو ہے کور کریں گے. تھینک یو ویری مچ.